ماں کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. کون سی ماں دوپٹہ اڑائے گی؟ ماں تو خود 40 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، وہ خود ایسی ساڑی پہن کے اور وقت بال نکال کے وہ خود ایسی گھوم رہی ہے، میک اپ کرو جیسے بھالو، جب خون پی کے آیا خون پی کے بھالو. جب ماں لڑکی کو نہیں سدھار سکتی تو کوئی دوسرا کیا سدھارے گا؟ بولو بات ہے کہ نہیں؟ تمہارے اس گاؤں میں غوث پور میں اور مہمان لوگ بھی آئے کیونکہ 10 بچوں کی دستار ہے. اگر 100 آدمی ہے، سن لو بیٹا، اگر 100 آدمی ہے نا تو 75 گھر ایسے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے. جوان بیٹیوں پہ موبائل. پہلے نماز پڑھ کے لڑکی تسبیح پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اب تو نماز پڑھتی نہیں، اور اگر پڑھے گی سلام پھیر دے فوراً موبائل دیکھ کے موبائل کھول کے دیکھے گی کسی کا SMS تو نہیں آیا. پہلے لڑکیاں، میری بات تمہیں کڑوی لگ رہی ہوگی مگر تمہیں کیا پتا ہندوستان میں ذرا باہر نکل کے دیکھو کتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل لیا، کتنی لڑکیوں نے اپنا ایمان کھو دیا، کتنی لڑکی غیروں کے ساتھ مندر میں جا کے پھیرے لے رہی ہے، کتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل کے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. کیوں؟ یہ تمہاری ڈھیل ہے، یہ ڈھیل ہے. اور اگر ڈھیل رہی تو کوئی یہ مت کہنا کہ جلسے میں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم عالم نہیں تھے، ہمیں پتا نہیں چلا. نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہو، چیٹنگ کر رہی ہو، جس کی بیٹیاں اگر جسم کی نمائش کرا رہی ہو تو وہ ماما دیوس ہے. نبی کہتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اگر نبی نے منع کر دیا تمہاری نمازیں تمہیں جنت میں لے کے نہیں جا سکتی، تمہارے جلسے تمہیں لے کے جنت میں نہیں لے جا سکتے، تمہیں روز تمہیں جنت میں لے کے نہیں جا سکتے، تمہارے روزے تمہیں جنت میں لے کے نہیں جا سکتے، کوئی مائی کلام جنت میں لے کے نہیں جا سکتا. اس لیے نبی نے جنت سے روک دیا. اگر جنت میں جانا ہے، ماحول کو سدھارنا ہے تو پہلے اپنے گھر پہ نظر کرنی ہوگی، کرنی ہوگی، کرنی ہوگی. ان بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لینا ہوگا اور ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آج 10 بچوں کی دستار ہوئی، 10 بچوں کی. یہ دیسی گھی بنے. یار ایک بات ہو تو بولا جائے گا، اجازت تو تھوڑا سا کھلوں. اتنے مجمع میں بیٹھ جا بیٹا، اتنے مجمع میں اگر کوئی شخص ایسا جب میری بہنیں بیٹھی ہیں آپ کہیں گے مسئلہ کیسا بتا رہے ہیں، مگر جب بات ہی ایسی تو بتانا پڑے. اتنے مجمع میں بھرے ہوئے مجمع میں اگر کوئی شخص ایسا آ جائے، کیسا جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. آپ سمجھ گئے ہو کہ غلط حرکت کا مطلب زنا کرے. اب میں بولوں گا غلط حرکت کوئی بیٹا کر سکتا ہے؟ بولو ہاں نہ بولو. کوئی بیٹا غلط نظر ڈال سکتا ہے کہ اپنی ماں کے اوپر؟ جس ماں نے یار دودھ پلایا ہو، جس ماں نے یار پیٹ میں رکھا ہو، کون ہے وہ؟ تم نے کبھی سوچا؟ تم نے کبھی غور کیا؟ میں کسی مولانا کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میٹھی میٹھی باتیں کرنے نہیں بیٹھا ہوں. اگر کوئی یہ کہہ کے ساتھ فلاں مولانا نے کہا فلاں مولانا کا، تو تم اختلاف کر سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو میں ان کی نہیں مانتا، ان کی نہیں مانتا. مگر میں ایسی ذات کی بتا رہا ہوں کہ کوئی مائی کرا لیے کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں ان کی نہیں مانتا. کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا؟ بولو تمہارے پورے گاؤں میں اگر کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ دوستی کرو گے؟ بولو اس کے ساتھ رشتہ داری کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو. اس کے ساتھ رشتہ داری کرو گے؟ اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاؤ گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. لیکن سنو، کون ہے وہ
نبی